وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من كنت مولاه فعلی مولاه او كما قال علیہ الصلاة والسلام قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا میں تقریباً 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی دھرتی پر توحید کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، تو خواتین کے اندر سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان قبول کیا، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا، اور بچوں کے اندر سب سے پہلے خلیفہ چہارم، خلیفہ راشد، داماد مصطفیٰ، سسر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار کے والد، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ کے خاوند سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال کی عمر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش نصیب تربیت یافتہ سعادت مند صحابی ہیں، جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تربیت فرمائی ہے۔ ابو طالب نے اپنا بیٹا علی حضور کی تربیت میں دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی خود پرورش پائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت فرماتے اور علی حضور سے محبت فرماتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی منافق بندہ آپ سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن بندہ آپ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ علی سے جو محبت کرنے والا ہوگا وہ مومن ہوگا، جو علی سے بغض رکھنے والا ہے، جس کے دل کے اندر حضور کے داماد علی کا بغض پایا جاتا ہے وہ بندہ منافق ہے۔ جو ایمان والا ہوگا وہ علی سے بھی محبت کرنے والا ہوگا، وہ علی کی اولاد سے بھی محبت کرنے والا ہوگا،
وہ علی کی بیوی سے بھی محبت کرنے والا ہوگا، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا، جس کے دل میں حضور کا سچا پیار ہوگا، جس کے دل میں حضور کا سچا عشق ہوگا، وہ تمام کے تمام اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا ہوگا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے۔ لیکن علی ایک بات یاد رکھنا، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میرے اوپر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ المنورہ کے اندر چھوڑا، اور یہ جو نبی علیہ السلام نے ہارون اور موسیٰ علی کی جو مثال دی ہے، حضور نے یہ جملہ ایک مرتبہ ارشاد نہیں فرمایا، حضور نے یہ جملہ کئی مواقع کے اوپر ارشاد فرمایا، کئی مرتبہ۔ میرا آج کا نوجوان بھائی جب اس حدیث مبارکہ کو پڑھتا ہے کہ حضور نے علی سے فرمایا تھا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کے حقدار تو پھر علی ہو گئے۔ علی کو حضور کا مسلح ملنا چاہیے تھا، علی کو یہ سب کچھ ملنا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے تو اس بات پہ وہ غور کرے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو جو چھوڑا تھا وہ کہاں پہ چھوڑا تھا، اور ہارون علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو اپنا نائب بنایا تھا۔ اور اگر عمر کو دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی عمر چھوٹی ہے، ہارون علیہ السلام کی عمر بڑی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے عمر کے اندر 3 سال بڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون کو چھوڑ کے چلے گئے۔ لوگوں کی تربیت آپ نے کرنی ہے، لوگوں کو آپ نے سمجھانا ہے، ان کی تربیت اصلاح کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لاتی ہے تو قوم کو دیکھا بچڑے کو خدا بنا کے بیٹھی تھی، وہ بچڑے کو سجدہ کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا معاملہ کچھ اور ہے، اور نبی علیہ السلام نے علی سے جب مدینہ کے اندر چھوڑا تھا تو علی روتے ہوئے حضور کے پاس پہنچ گئے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے بچوں کے پاس چھوڑ دیا، آپ نے مجھے عورتوں کے پاس چھوڑ دیا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہی جملہ فرمایا تھا تو میرے لیے ایسے ہے جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ نے میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند فرما دیا ہے۔ اگر حضور کے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی کس کو بناتے؟ حضرت عمر کو بناتے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس حدیث کے راوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں ایک بیٹا عطا فرمایا جسے دنیا ابراہیم کے نام سے جانتی ہے۔ ابراہیم کی عمر 16-17 مہینے کی تھی۔ حضور مسجد میں تشریف فرما تھے، کس نے آ کر بتلایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ کی طبیعت ناساز ہے۔ میرے پیغمبر مسجد نبی سے گھر تشریف لے گئے، اور سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا بیٹا ابراہیم حضور کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ حضور نے اپنے بیٹے ابراہیم کو دونوں ہاتھوں میں لیا۔ ابراہیم کی طبیعت کافی ناساز تھی۔ حضور نے اپنے بیٹے کو سینے کے ساتھ لگایا، اس سینے کے ساتھ لگایا جس کے بارے میں رب نے فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ یہ سب سے بڑا شفا خانہ تھا بیٹے کے لیے، لیکن بچے کو یہاں بھی شفا نہ مل سکی۔ جب حضور نے بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو بچہ اسی حال میں دم توڑ گیا، بچے کی روح پرواز کر گئی، بچہ دنیا سے چلا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا 16-17 مہینے کا بیٹا ابراہیم میرے ہاتھوں میں دم توڑ چکا ہے، میرے ہاتھوں میں روح پرواز کر چکی ہے، میں نے سینے سے لگایا تو بچہ دنیا سے چلا گیا، حضور کی آنکھیں نمناک ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کے اندر موجود تھے۔
عبد الرحمن کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن میرا بیٹا ابراہیم فوت ہو چکا ہے، میرا بیٹا دنیا سے جا چکا ہے۔ ایک والد کی آنکھ میں بچے کی جدائی اور محبت کے اندر آنسو آ چکے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو عاشا لکان صدیقا نبیا، لوگو اگر تمہارے نبی کا بیٹا ابراہیم دنیا میں زندہ رہتا، یہ جوان ہو جاتا، تو میرا بیٹا ابراہیم اس لائق اور قابل تھا کہ اللہ اسے نبی بنا دیتے۔ حضور نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا کہ میرا بیٹا ابراہیم اگر زندہ رہتا تو اللہ اسے نبی بنا دیتے۔ اللہ نے ابراہیم کو لمبی زندگی دی؟ نہیں دی، بچپن کے اندر اپنے پاس بلا لیا۔ اگر ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ زندہ رہتے اور جوانی کے اندر پہنچ جاتے، انہیں یا تو نبوت ملتی یا نبوت نہ ملتی۔ اگر ابراہیم کو نبوت نہ ملتی تو کوئی کھڑا ہو کے یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کا بیٹا شیس نبی بن گیا، جب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل نبی بن گیا، جب ابراہیم کا بیٹا اسحاق نبی بن گیا، جب یعقوب کا بیٹا یوسف نبی بن گیا، جب زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ نبی بن گئے، جب ان نبیوں کی اولاد نبی بن سکتی ہے تو پھر حضور کا بیٹا ابراہیم نبی کیوں نہیں بنا؟ اللہ نے ابراہیم کو نبوت عطا کیوں نہیں فرمائی؟ اگر کوئی بندہ یہ حضور پہ اعتراض کرتا تو پھر شان مصطفیٰ کے اندر کمی آ جاتی، شان مصطفیٰ کے اندر نقص آ جاتا۔ اللہ نے ابراہیم کو نبوت عطا نہیں فرمائی۔ اچھا اگر اللہ ابراہیم کو نبوت دے دیتے تو پھر ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پہ نہ رہتا بلکہ ابراہیم کی طرف چلا جاتا۔ اس وجہ سے اللہ نے ابراہیم کو نبی نہیں بنایا۔ ایک بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی طرف اشارہ کیا تو درخت زمین کو چیرتے ہوئے حضور کے قدموں میں آ کر قدم بوسی کر کے آپ کی نبوت کی گواہی دے کے اپنی جگہ پہ چلا گیا، اور اس جگہ پہ مکہ المکرمہ میں مسجد شجر بنی ہوئی ہے۔ مسجد جن، مسجد شجر، مسجد فتح، یہ تینوں مساجد اکٹھی ہیں جنت المعلی قبرستان کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی مٹھی میں کنکر تھے تو اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا تو وہ پتھر حضور کی نبوت کی گواہی دے دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر تشریف فرما تھے تو ایک دیہاتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے گزرا، اس کے پاس ایک مردہ گوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہ اپنی سواری کے قریب گیا، مردہ گوہ کو وہاں سے اٹھایا اور حضور کے سامنے یوں پھینکا، کہنے لگا محمد اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ مردہ گو آپ کی نبوت کی گواہی دے دے، میں آپ کو نبی تسلیم کر لوں گا۔ اب گو مردہ تھی، مر چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی سے یہ اشارہ کیا اور فرمایا یا ذب اے گو۔ جب حضور نے اشارہ کیا تو اس مردہ گو نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنا منہ کھول کے عربی زبان کے اندر جواب دیا لبیک و سعدیک یا زین من واف یوم القیامہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس نے عربی زبان کے اندر جواب دیا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس کی بندگی کرتی ہوں، عرش آسمانوں پہ ہے، زمین پہ بادشاہ ہے، سمندروں پہ راستے بنا دیے، جنت کو رحمت کی جگہ بنایا، دوزخ کو سزا کے طور پہ بنایا۔ پھر حضور نے اپنے بارے میں سوال کیا میں کون ہوں؟ جب حضور نے اپنے بارے میں سوال کیا تو کہنے لگی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اب حضور نے اس مردہ گوہ کی طرف اشارہ کیا تو مردہ گوہ
زندہ ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ حضور کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتے تھے۔ جس نبی کے ایک اشارے کی وجہ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، جس نبی کے ایک اشارے کی وجہ سے درخت اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، جس نبی کے ایک اشارے کی وجہ سے مردہ وہ زندہ ہو جاتی ہے، کیا حضور اس موقع پہ اپنے بیٹے ابراہیم کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے تھے؟ حضور اشارہ کر دیتے، اللہ بیٹے ابراہیم کو زندگی دے دے، بیٹے ابراہیم کو جوان کر دے۔ بچے باپ کے لیے بڑھاپے میں سہارا ہوتے ہیں، یہ مستقبل کا سرمایہ ہوتے ہیں، اللہ میرے بیٹے کو زندگی دے دے۔ کیا حضور نے بچے کی طرف اشارہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے ابراہیم کے لیے رب کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی؟ نہیں مانگی۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نے اپنے بچے کی قربانی دے کر بتلا دیا، لوگوں میں نے اپنا بیٹا ابراہیم ختم نبوت پہ قربان کر دیا ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے بیٹے ابراہیم کی قربانی دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے اوپر نبوت کا دروازہ بند فرما دیا۔ اب قیامت آ سکتی ہے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا، کئی مرتبہ نوجوانوں کی مختلف ذہن رکھنے والے، سوچ رکھنے والے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو میرا آج کا نوجوان بھائی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو کئی مرتبہ سوال کرنے والے سوال کرتے عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے؟ تو میرا آج کا نوجوان بھائی جواب دیتے وہ تو امتی بن کے آئیں گے۔ جب کبھی کوئی سوال کرے تو اس کو جواب یوں دینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو پہلے ہو چکی ہے، عیسیٰ تو پہلے دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، آسمانوں سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی، وقت گزاریں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو مدینہ المنورہ کی سرزمین پہ روضہ مبارک کے اندر انہیں دفن کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند فرما دیا۔ اچھا، یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ سوچ اور ذہنیت رکھنے والے نام مختلف دیے جاتے ہیں کہ یہ علی کو مولا نہیں کہتے۔ میں نے تو علی کے بارے میں حدیث پڑھی جس کے اندر حضور نے علی کے بارے میں مولا کا من کنت مولا، من کنت مولا، لیکن یہاں پہ مولا خدا کے معنی میں نہیں ہے، مولا مشکل کشا کے معنی میں نہیں ہے، مولا حاجت روا کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پہ مولا دوست کے معنی میں ہے۔ حضور نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ گھر کے اندر تشریف فرما تھے، آپ علیہ السلام کے پاس کسی نے پرندے کا بھنا ہوا گوشت بھیجا، آپ علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی، اے اللہ میرے پاس اپنے اس بندے کو بھیج دے جو تجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دعا مانگی، تھوڑی دیر کے بعد علی شیر خدا حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئے، پھر علی نے حضور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرمایا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے داماد علی کی دعوت کی، حضرت علی جب حضور کے پاس پہنچے، جو کسی کا داماد بن چکا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی سامنے رکھے، اور علی سے محبت کرنے والا، علی سے پیار کرنے والا، علی کے ساتھ عشق رکھنے والا، وہ علی کی زندگی کو بھی سامنے رکھے کہ علی کا معاملہ کیا تھا اور میرا معاملہ کیا تھا۔ میں علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں کہ علی کی خوبیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں، یا صرف میں زبانی علی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ جب علی حضور کے پاس پہنچے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پہ مدینہ المنورہ کی کھجور رکھی اور آب زمزم پانی رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ کھجوریں کھاؤ، پانی پیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تمہاری دعوت ہے۔ حضور نے دعوت کے اندر کیا کھلایا؟ کھجوریں کھلائی اور پانی، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا۔ اگر آج کے دور کا کوئی داماد ہوتا
وہ سسر کے سامنے نہ بھی بولتا تو بیوی کی کلاس تو ضرور لینی تھی، تیرے ابا نے بے عزت کرنے کے لیے بلایا تھا، اگر گھر کے اندر کچھ نہیں تھا تو دعوت پہ نہ بلاتا، چائے بھی نہیں پلائی، کوئی بسکٹ بھی ساتھ نہیں تھے۔ اب یہاں پہ علی شیر خدا اور دعوت کرنے والے امام الانبیاء، دو جہاں کے سردار، اپنے داماد کی دعوت کی حضور نے دو چیزیں رکھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی میں تمہیں دعوت کے فضائل نہ سنا دوں، دعوت کی فضیلت بیان نہ کر دوں؟ حضرت علی نے کہا جی اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی جب کوئی بندہ ایک کی دعوت کرتا ہے تو اللہ اسے آدم علیہ السلام کی دعوت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، جو دو بندوں کی دعوت کرتا ہے اللہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی دعوت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، جو تین بندوں کی دعوت کرتا ہے اللہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کی دعوت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، جو چار بندوں کی دعوت کرتا ہے اللہ تورات، زبور، انجیل، قرآن عظیم الشان کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، جو پانچ کی دعوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 5 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، جو 6 بندوں کی دعوت کرتا ہے تو اس کا ثواب یوں سمجھو کہ جب سے یہ قیامت بنی ہے اس دن سے لے کر قیامت تک ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، اس بندے کو جو اجر و ثواب ملے گا اللہ 6 بندوں کی دعوت کرنے والے کو وہ سارا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب میری اس گفتگو سے 6 بندوں کی دعوت کو لے کر کوئی یوں نہ کہے کہ بس اب نماز کی چھٹی، 6 بندوں کی دعوت کر دو، 6 بندوں کی افطاری کر دو، دسترخوان لگا دو، اس کے بعد نمازوں کی چھٹی۔ ثواب اور چیز ہے، اجر کا ملنا اور چیز ہے، کسی عمل کو کرنا اور چیز ہے۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھے گا تو اللہ اسے 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب سال کے اندر کتنے دن؟ 365 دن، 365 کو 5-6 نمازوں پہ ضرب دیں، بہت ساری نمازیں بنتی ہیں۔ اب ایک بندہ وہاں سے حج کر کے عمرہ کر کے واپس آئے، میں نے تو مسجد حرام کے اندر 20 نمازیں پڑھی ہیں، کئی لاکھ نمازوں کو ثواب کما لیا، اب میری کئی سال کے لیے نمازوں کی چھٹی ہے۔ ایسا نہیں۔ اسی طرح میرے پیغمبر نے فرمایا جو اشراق کے نفل ادا کرے گا اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرمائیں گے، جو ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لے اللہ حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ یہاں سے اعتکاف کر کے اٹھیں گے، نام اعمال میں 2 حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا، 2 عمرے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اب کسی بندے کے اوپر حج فرض ہے، وہ حج کرنے والا ریاض الجنہ میں 10 دن کا اعتکاف کر لے۔ حج کسی بندے کے اوپر فرض ہے، گھر کی 4 دیواری کے اندر جا کے اماں ابا کے چہرے کو دیکھ لے، یا فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کے چند منٹ کے بعد اشراق کے 2 نفل ادا کرنے کے بعد کہے میرا فرض ادا ہو گیا، میرا حج ادا ہو گیا۔ کیا اس بندے کا حج ادا ہو جائے گا؟ کیا اس کے ذمے سے فرض ثابت ہو جائے گا؟ ہر بندے کی زبان پہ یہی آئے گا، حج کو ادا کرنے کے لیے احرام کی چادریں باندھ کر عرفات کے میدان میں پہنچنا ضروری ہے۔ عرفات کے میدان کے اندر، مزدلفہ کے میدان کے اندر جائے، پھر بیت اللہ کا طواف زیارت کرے، قربانی کرے، حلق کرے، شیطان کو کنکریاں مارے، تب جا کے بندے کا حج مکمل ہوتا ہے۔ اس طریقے سے حج مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ 6 کی دعوت کر دے اللہ ثواب تو عطا فرما دیتے ہیں، لیکن نماز، روزے اور زکوٰۃ بندے سے ثابت نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جو 7 بندوں کی دعوت کرتا ہے لہا 7 ابواب، اللہ اس کے اوپر جہنم کے 7 دروازے بند فرما دیتے ہیں۔ جو 8 کی دعوت کرتے ہیں اللہ اس کے اوپر جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ 9 کے بارے میں فرمایا، پھر 10 کے بارے میں فرمایا علی 10 کا ثواب یوں سمجھو جب سے یہ دنیا بنی ہے اس دن سے لے کر قیامت تک ایک بندہ پوری زندگی گناہوں میں گزار دے، اس بندے کی پوری زندگی کے جو گناہ ہوں گے اللہ 10 بندوں کی دعوت کرنے والے کو ان گناہوں کے برابر نیکی اور اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ حضور نے سب سے پہلے دعوت کی، دعوت کرنے کے بعد پھر حضور نے اس کے فضائل ارشاد فرما دیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها،
میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے لوگوں کی امانتیں اپنے داماد علی کے حوالے کی۔ علی میرے بستر پہ لیٹ جا، یہ میری چادر ہے، مکہ والوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے مدینہ کے اندر آ کے مجھ سے ملاقات کر لینا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کے بستر پہ لیٹ گیا، حضور کی چادر کو بھی لے لیا، مجھے اس دن اتنی سکون کی نیند آئی کہ ایسی سکون کی نیند مجھے زندگی بھر کبھی نصیب نہ ہوئی۔ یہاں پہ غور کرنا، علی کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پہ، علی میرے سر کا تاج ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری پیشانی کا سرور ہے، حضرت علی میرے دل کا سرور، میرے دل کا چین، میرے دل کا قرار ہے۔ حضرت علی کو حضور نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی، یہاں حضور نے علی کو اپنا بستر بھی دے دیا، علی کو اپنی چادر بھی دے دی، پھر میں صدیق کے اوپر قربان کیوں نہ جاؤں جس کی گود کے اندر حضور نے خود آرام فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں حضور کے بستر پہ لیٹ گیا، حضرت علی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، علی فرماتے ہیں جس وقت مجھے حضور نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر آ کے مجھ سے ملاقات کرنا، مجھے اسی وقت یقین ہو گیا کہ علی تجھے اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک مدینہ پہنچ کر مصطفیٰ کی زیارت نہ کر لے۔ علی کو حضور کے فرمان کے اوپر کتنا اعتماد تھا، جو علی سے محبت کرنے والے، علی سے پیار کرنے والے بچوں کا نام علی رکھتے ہیں، علی عباس، فضل عباس اور مختلف نام رکھے جاتے ہیں، علی کا نام بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف اگر ایک خوبی کو آج کا انسان اپنا لے تو اس کے دل کے اندر جہاں اہل بیت کی محبت آئے گی وہاں حضور کا سچا عشق بھی پیدا ہو جائے گا۔ حضرت علی کو حضور کے فرامین کے اوپر اعتماد تھا، حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر اعتماد رکھنے والے تھے۔ حضرت علی کو پتا تھا باہر ننگی تلواریں لے کر 100 نوجوان یا 300 نوجوان، دو روایتیں، وہ نوجوان ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، جان کا خطرہ ہے، یہ گھر کے اندر داخل ہوں گے، مجھے ختم کر دیا جائے گا، لیکن علی کو اتنا یقین تھا، اعتماد تھا کہ مجھے حضور نے فرمایا مدینہ میں آ کے ملاقات کرنا، جب تک مدینہ کے اندر آمنہ کے لال سے ملاقات نہیں ہوگی اس وقت تک علی کے اوپر موت نہیں آ سکتی۔ اللہ کرے اس یقین اور اعتماد کا کوئی ایک ذرہ مجھے آپ کو ہماری مستورات کو نصیب ہو جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا جب یمن کے علاقے کو فتح کیا جائے گا، اور یمن کا علاقہ جب فتح ہوگا تو میرے صحابہ فاتح بن کر مین دروازے سے اندر داخل ہوں گے، چونکہ پہلے یہ ہوتا تھا بستیوں کے، شہروں کے، ان کی دیوار ہوتی تھی، 1 2 3 دروازے ہوتے تھے۔ جو بڑے احباب ہیں وہ ملتان کو اپنے تصورات کے اندر چھوٹا ملتان لے کے آئیں، یہ پاک گیٹ، بوہڑ گیٹ، دلی گیٹ، اور اس کے پھر چاروں طرف دیوار ہے گلائی کے اندر۔ پہلے ملتان اتنا ہوتا تھا، اس کے بعد ملتان پھر بڑھتا چلا گیا، یہ پاک گیٹ بند کر دیا جائے، دلی گیٹ بند کر دیا جائے، بوہڑ گیٹ، حرم گیٹ بند کر دیا جائے، پہلے ملتان بند ہو جاتا تھا۔ تو پہلے شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، بستیوں کے اندر یہی ترتیب تھی۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا جب مین دروازے سے اندر داخل ہوں گے تو بادشاہ کی بیٹی جس کا نام شیمہ ہے، ایک شیمہ تو حضور کی رضائی بہن، یہ شیمہ اور ہے، تو وہ شیمہ شہزادی اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کر مین دروازے کی طرف آ رہی ہوگی۔ جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک صحابی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس شہزادی کو میری باندی بنا دیا جائے۔ حضور نے فرمایا جا تیری باندی ہوگی۔ آپ نے کل بھی ایک باندی کے بارے میں سنا تھا، وہ باندی کسی صحابی کے پاس پہنچی، لیکن اس باندی، اس شہزادی نے کہا تھا مجھ سے پیسے لے لو، آزاد کر دو۔ اس باندی کا نام کیا تھا؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دے میری باندی بن جائے۔ حضور نے فرمایا جا تیری باندی ہوگی۔ حضور کی سخاوت بھی تو پھر مشہور تھی، عام تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا تیری باندی ہوگی۔ وقت گزرتا گیا، ابو بکر کا دور خلافت گزر گیا، حضرت عمر کا دور خلافت نہیں۔ عمر کے دور خلافت کے اندر صحابہ نے جب اس علاقے کو فتح کیا، صحابہ فاتح بن کر اندر داخل ہوئے تو حضور کی پیشن گوئی کے مطابق
وہ شہزادی سواری کے اوپر سوار ہو کے مین دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ اب جس کو حضور نے فرمایا تھا کہ تیری باندی ہوگی، اس نے جا کے شہزادی کا ہاتھ پکڑ لیا، تو میری باندی ہے۔ کسی نے جا کر امیر لشکر خالد بن ولید کو بتلایا کہ فلاں صحابی نے بادشاہ کی بیٹی کو باندی بنا لیا، وہ اپنے خیمے کی طرف لے گئے۔ خالد بن ولید نے امیر لشکر نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا یہ باندیاں تقسیم کرنا امیر لشکر امیر المؤمنین کا کام ہے، تو نے کیسے اپنے پاس رکھ لیا؟ تو اس نے کہا مجھے حضور نے فرمایا تھا، مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ تیری باندی ہوگی۔ اچھا حضور نے فرمایا تھا، ٹھیک ہے لے جا۔ یہ صحابی اپنے ساتھ لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شہزادی کا جو بھائی تھا وہ اس صحابی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا پیسے لے لو، میری بہن کو چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ تو صحابی نے کہا مجھے 1000 درہم دے دو۔ درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، مجھے 1000 چاندی کے سکے دے دو، میں آپ کی بہن کو چھوڑ دیتا ہوں، باندی کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس شہزادے نے 1000 چاندی کے سکے دیے، صحابی نے آزاد کر دیا۔ کسی نے جا کر خالد بن ولید کو بتلا دیا، خالد اس نے تو 1000 کے بدلے اس شہزادی کو آزاد کر دیا۔ خالد بن ولید نے پھر اس صحابی کو بلا دیا۔ جب یہ خالد بن ولید کے پاس پہنچے تو خالد نے فرمایا وہ خدا کے بندے، بادشاہ کی بیٹی تھی، اگر تو 1,00,000 دینار کا مطالبہ کرتا، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، اگر تو 1,00,000 دینار مانگتا تجھے وہ بھی دے دیتا، تو نے 1000 دراہم کیوں لیے؟ اب صحابی کا جواب سنیے۔ صحابی رسول نے خالد بن ولید کو جواب دیا، خالد مجھے 1000 سے اوپر گنتی ہی نہیں آتی، 1000 سے اوپر گنتی مجھے نہیں پتا کہ اس سے اوپر لاکھ بھی ہے، کروڑ بھی ہے، ارب خرب ملین بھی، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ صحابی جس کو 1000 سے اوپر کا علم نہیں تھا لیکن حضور کے فرمان کے اوپر کتنا اعتماد تھا کہ حضور نے فرمایا کہ تیری باندی بنے گی۔ اور یہ صحابی فرمایا کرتے تھے جس دن مجھے حضور نے فرمایا کہ وہ شہزادی تیری باندی ہوگی، مجھے اسی دن یقین ہو گیا جب تک وہ میری باندی نہیں بنے گی اس وقت تک مجھے موت نہیں آ سکتی۔ اب یہاں پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اس صحابی کے واقعے کو سامنے رکھ کر ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اپنے آپ سے سوال کریں کہ جب میرے سامنے حضور کا فرمان آتا ہے تو کیا مجھے حضور کے فرامین کے اوپر اسی طرح اعتماد نصیب ہوتا ہے؟ آج کی دنیا میں جب کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اسے حضور کا کوئی عمل بتایا جاتا ہے، حضور کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا یہ کام کرو، مثال کے طور پہ جادو کا معاملہ، اسیب کا معاملہ، اسرات کا معاملہ، کہا جاتا ہے معوذتین پڑھو، 11 آیتوں کی تلاوت کرو، جادو ختم ہو جائے گا، اسیب ختم ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو آگے سے جواب ملتے ہیں مولانا میں نے کئی مرتبہ پڑھا مجھے تو فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ جن آیات کی برکت سے حضور کا اپنا جادو ختم ہو گیا، جن صورتوں کی وجہ سے حضور کو شفا ملی، جن صورتوں کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دکھ درد ختم ہو گئے، آج کا امتی کہتے ہیں کہ مجھے ان صورتوں کے اندر فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ کئی مرتبہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرو آپ کو یہ ملے گا، تو آگے سے جواب ملتے ہیں مجھے اس کا کوئی اثر ہی نہیں ملتا۔ وجہ یہ کہ ہمارے اندر سے اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ جس دن حضور کے فرامین پہ 100% اعتماد آ گیا، مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے صحابہ کرام نے اس عمل کو کیا، اللہ نے برکتوں کے دروازے کھولے۔ آج بھی بندہ اسی اعتماد کے ساتھ عمل کرے گا، اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ ہم اپنے اندر اعتماد پیدا کریں، اس طرح اعتماد پیدا کریں جس طرح علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر حضور کے فرامین پہ اعتماد تھا۔ میں کئی مرتبہ ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، یہ جو سوالات کیے جاتے ہیں کہ علی اور معاویہ کی لڑائی ہوئی، یہ جنگ جمل، جنگ صفین کا معاملہ پیش آیا، کیوں آیا، کیا ہوا تھا، ان کو سائیڈ پہ رکھ کے ان چیزوں کو پڑھنے کی، سننے کی، زندگی میں لانے کی کوشش کیا کریں کہ جن اعمال کی وجہ سے میری اور آپ کی قبر بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اگر کسی کو جنگ جمل، جنگ صفین کا علم نہ ہوا تو کیا اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا؟ ایک وقت تھا جب جنگ جمل، جنگ صفین کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہوتا تھا، ممبر و محراب سے بھی چیزیں بیان نہیں ہوتی تھی، مختلف اشکالات ذہنوں کے اندر سوار ہو جاتے تھے۔ لیکن اس سوشل میڈیا جسے دجالی میڈیا کہا جاتا ہے، دجل ہے، فریب ہے، اس کے اوپر ہر بندے نے آ کے اسے بیان کرنا شروع کر دیا اور اس کا
اثر یہ ہوا لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت آنے کی بجائے وہ صحابہ کرام کے بارے میں اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا پیر صاحب قاری صاحب معاویہ اور علی کی لڑائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور اس سوال کے ساتھ پھر اگلا سوال کرتے کہ مولانا جب دو بندے آپس میں لڑتے ہیں تو ان میں سے ایک سچا ہوتا ہے اور دوسرا جھوٹا۔ میرے ساتھ تھوڑا سا بولیں، پہلے آپ بیانات سنتے رہے، بیان شروع ہوا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ صرف اس بات کے اندر تھوڑا سا بول لیں، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ کیا کہتے ہیں کہ جب دو بندے آپس میں لڑتے ہیں تو ان میں سے ایک سچا ہوتا ہے دوسرا جھوٹا ہوتا ہے، ایک حق پہ ہوتا ہے دوسرا باطل پہ ہوتا ہے، ایک صحیح ہوتا ہے دوسرا غلط ہوتا ہے، ایک اچھا کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا برا ہوتا ہے۔ تو بات سمجھ لیں کہ ہر جگہ یہ اصول نہیں چلتا کہ جب دو بندے آپس میں لڑ پڑے تو ان میں سے ایک سچا ہوگا اور دوسرا جھوٹا ہوگا، ایک حق پہ ہوگا دوسرا باطل پہ ہوگا۔ میں قرآن سے ایک دلیل دینے لگا ہوں، اور یہ میں نے 2-3 مرتبہ واقعہ بیان بھی کیا، تھوڑی دیر پہلے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے کوہ طور پہ بلایا، موسیٰ کوہ طور پہ آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے نائب کس کو بنایا؟ ہارون علیہ السلام کو۔ ہارون موسیٰ کے بھائی، عمر کے اندر کتنے سال بڑے؟ 3 سال بڑے ہیں۔ ہارون بھی اللہ کے نبی اور موسیٰ بھی اللہ کے نبی۔ ہارون نبی ہے اور موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں جس کو نئی کتاب نئی شریعت ملی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، چند دن گزارے۔ جب چند دن گزارنے کے بعد واپس آنے لگے تو رب نے موسیٰ کو بتلا دیا کہ تیری قوم پھسل گئی، تیری قوم پھسل گئی، تو عید چھوڑ بیٹھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب علاقے کے اندر پہنچے، قوم کو دیکھا، بچڑے کے اندر سے ٹے ٹے کی آوازیں نکل رہی تھی، اور اسی ٹے ٹے کو لوگوں نے خدا بنا لیا کہ یہ بھی خدا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا تو اتنا شدید موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا۔ توحید کے معاملے میں موسیٰ علیہ السلام اتنا سخت تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی ہارون کی داڑھی کے بالوں کو پکڑ لیا۔ آج کے دور میں کیا کرتے ہیں؟ گریبان پکڑتے ہیں، کبھی ہاتھ پکڑ لیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ داڑھی کو پکڑ لیا اور ادھر سے سر کے بالوں کو پکڑ لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی کے بالوں کو پکڑا، سر کے بالوں کو پکڑا، تو ہارون اپنے بھائی موسیٰ سے کہنے لگے، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، او میری ماں کے بیٹے موسیٰ، جس ماں کا دودھ تو نے پیا اسی ماں کا دودھ میں نے پیا، جس ماں کی گود میں تو کھیلتا رہا اسی ماں کی گود میں بھی کھیلتا رہا، میری داڑھی کے بالوں کو کیوں پکڑتے ہو؟ لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی کے بالوں کو نہ پکڑو، سر کے بالوں کو نہ پکڑو، میرا قصور نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کی شرارت ہے جنہوں نے لوگوں کو اس کام کے اوپر لگا دیا۔ اب میں سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا معاملہ ہے، ہارون بھی نبی موسیٰ بھی نبی۔ اگر آج کے دور کا یا بنی اسرائیل کے اندر سے کوئی بندہ ہارون کی داڑھی کے بالوں کو پکڑ لے، مسلمان رہ سکتا ہے؟ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ادھر نبی ادھر نبی، ایک کا نام موسیٰ دوسرے کا نام ہارون، دونوں بھائی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کی آپس کے اندر لڑائی ہو گئی، غصے میں آ کے داڑھی کے بالوں کو پکڑ لیا۔ اب سوال یہ ہے، آپ حضرات بتلائیں کہ ان دونوں میں سے حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے؟ جواب آپ دے دیں، علی اور معاویہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان دو میں سے ایک حق پہ ہے دوسرا باطل پہ ہے۔ کوئی ایمان والا جس کے اندر رتی بھر بھی ایمان موجود ہے، اس کی زبان پہ یہ جواب نہیں آ سکتا ایک صحیح ہے دوسرا غلط ہے، ایک حق پہ ہے دوسرا باطل پہ ہے۔ جس کے اندر ایمان موجود ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں اللہ کے رسولوں پہ ایمان لے کے آیا، میں آدم کو بھی مانتا ہوں، موسیٰ کو مانتا ہوں، ہارون کو مانتا ہوں۔ ہر بندے کی زبان پہ جواب آئے گا کہ دونوں حق پہ ہیں، موسیٰ بھی حق پہ ہے اور ادھر ہارون علیہ السلام بھی حق پہ ہے۔ جس طرح موسیٰ اور ہارون یہ دونوں حق پہ ہیں، جب معاویہ اور علی کا معاملہ بنا تو یہ دونوں بھی
حق پہ ہے۔ علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو لڑائی تھی یہ حق اور باطل کی لڑائی نہیں تھی، حتیٰ کہ جب یہ علی اور معاویہ کا معاملہ پیش آیا، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، تو کس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، میری اس بات کو غور سے سننا، اس کے اندر بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حضرت علی سے جنگ جمل اور جنگ صفین کے دوران پوچھا گیا، علی جو لوگ تیرے مقابلے کے اندر آئے ہیں کیا تیرے مقابلے کے اندر آنے والے کافر ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا لا، میرے مقابلے کے اندر آنے والے کافر نہیں ہیں۔ علی کیا تیرے مقابلے کے اندر آنے والے مشرک ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا میرے مقابلے کے اندر آنے والے مشرک بھی نہیں ہیں۔ پوچھنے والے نے تیسرا سوال پوچھا، علی تیرے مقابلے کے اندر آنے والے منافق ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا میرے مقابلے کے اندر آنے والے منافق بھی نہیں ہیں۔ سوال کرنے والا کہنے لگا علی جب تیرے مقابلے کے اندر آنے والے کافر بھی نہیں ہے، مشرک بھی نہیں ہے، منافق بھی نہیں ہے، پھر تیرے مقابلے کے اندر آنے والے کون ہیں؟ سوال کرنے والے نے معاویہ کے لشکر کی طرف اشارہ کیا۔ علی کا جواب سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم اخواننا، میرے مقابلے کے اندر آنے والے یہ سارے میرے بھائی ہیں۔ حضرت علی نے معاویہ کو بھائی قرار دیا، اور بھائی قرار کیوں نہ دیتے؟ حضرت علی کے اوپر حضور کے فرمان کا اثر پڑا تھا۔ وہ فرمان کا اثر کیا پڑا؟ جب حضور مکہ سے مدینہ پہنچے اور علی مکہ والوں کی امانتیں سپرد کر کے جب مدینہ المنورہ کے اندر پہنچے، علی کے پاؤں پھٹے ہوئے تھے، چونکہ تنے تنہا علی نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ جب علی حضور کی صحبت میں، حضور کی مجلس میں پہنچے تو علی کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضرت علی رو رہے تھے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا علی کیوں رو رہے ہیں؟ علی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا یا رسول اللہ، آپ نے مدینہ کے اندر مواخات کا سلسلہ قائم فرمایا، فلاں صحابی کو فلاں کا بھائی بنا دیا، مہاجر کو انصاری کا بھائی بنا دیا، اس کو اس کا بھائی بنا دیا، میرا مدینہ کے اندر کوئی بھائی نہیں ہے، میرا مدینہ کے اندر کوئی بھائی نہیں ہے۔ اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا آخرت کے اندر محمد کا بھائی ہے۔ حضور نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے۔ اب جس کو حضور نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، کیا حضور کے اس فرمان کا علی کے اوپر اثر نہیں پڑا؟ حضور نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، حالانکہ علی کون ہے؟ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، علی حضور کے داماد ہیں۔ جو داماد ہوتے بیٹا ہوتے بھائی ہوتا ہے، داماد تو حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ علی کے نکاح کے اندر دی ہے، داماد تو بیٹا ہوتا ہے۔ علی حضور کے تربیت یافتہ، حضور کے صحابی، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے، لیکن حضور نے فرمایا علی تو دنیا آخرت کے اندر میرا بھائی ہوگا۔ حضور کے اس فرمان کا علی کے اوپر ہی اثر پڑا۔ علی اپنے کو بھی بھائی بناتے تھے، علی تو غیروں کو بھی اپنا بھائی بنا لیا کرتے تھے، سب کے ساتھ محبت کا معاملہ فرماتے۔ تو اس موقع پہ علی نے فرمایا میرے مقابلے کے اندر آنے والے میرے بھائی ہیں۔ عدی بن ابی حاتم، یہ حاتم تائی کا بیٹا ہے، جس کی سخاوت بڑی مشہور ہے۔ جب یہ جنگ جمل اور صفین کا معاملہ پیش آیا تو عدی بن ابی حاتم علی کے خیمے سے باہر نکلے۔ علی کے خیمے سے جو ہی باہر نکلے تو وہاں پہ لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ لاشوں کو دیکھنے کے بعد علی کے پاس آیا، جو لوگ شہید ہو چکے تھے یہ معاویہ کے لشکر کے افراد تھے، تو عدی بن ابی حاتم علی سے کہنے لگے علی یہ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں آپ کے خیمے کے دروازے پہ پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اس کا مقصد یہ تھا علی جواب دیں گے جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت علی کا جواب سنیے، حضرت علی نے فرمایا قتلنا وقتلہم فی الجنہ، ہمارے مقتول بھی جنت میں جائیں گے، ان کے مقتول بھی جنت میں جائیں گے۔ علی تو بھائی بھی قرار دے رہے ہیں، علی تو سارے مقتولین کو فرما رہے یہ جنت کے اندر جائیں گے۔ اور علی جنت کی بشارت کیوں نہ دیتے؟ چونکہ علی کو خود حضور نے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، بلکہ حضور نے صرف علی کو جنت کی بشارت نہیں دی، علی کے تو پورے گھرانے کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ حضور نے فرمایا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضور نے علی کے بیٹے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں فرمایا علی تیرے بیٹے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، علی تیری بیوی فاطمہ میری بیٹی یہ جنت کے اندر جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔
پورے گھرانے کو جنت کی بشارت مل چکی ہے، پھر اللہ رب العزت نے علی کو وہ فہم عطا فرمایا تھا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری، حضرت علی اس کی روشنی کے اندر دیکھ کے فرما رہے تھے وہ بھی جنت کے اندر جائیں گے، انشاءاللہ جنت کے اندر اکٹھے رہیں گے۔ اس کے بعد کوئی سوال باقی رہتا ہے؟ اس کو تھوڑا سا اور حل کر دو، توجہ ہے۔ حضرت علی کہاں پیدا ہوئے؟ جی مکہ المکرمہ میں۔ اور مکہ کے اندر کہاں پیدا ہوئے؟ جی خانہ کعبہ میں۔ علی کو کیا کہتے ہیں؟ مولود کعبہ، اور باقاعدہ اس کے اوپر پروگرام کیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر اختلاف ہے کہ علی پیدا ہوئے بیت اللہ کے اندر یا نہیں ہوئے، صحیح ہے؟ میں آپ کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ علی بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے، آپ حضرات کے بقول۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لائے، حضور کے سر مبارک پہ سیاہ رنگ کا امامہ تھا، کالے رنگ کی پگڑی تھی، اور جب امام مہدی آئیں گے ان کے ساتھ جو لشکر ہوگا ان کے سروں پہ بھی کالی پگڑیاں ہوگی۔ اللہ ہمیں امام مہدی کے لشکر کے اندر شامل فرمائے، اگر ہم اس وقت نہ ہوئے تو اللہ ہماری اولادوں کو امام مہدی کے لشکر کا حصہ بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کالی پگڑی باندھے ہوئے تھے، زبان پہ اللہ کی حمد جاری تھی، اس انداز میں مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ حضور نے مکہ کے اندر داخل ہو کے 3 اعلان فرمائے۔ پہلا اعلان فرمایا، لوگوں جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے اسے امن ملے گا، اسے کچھ بھی نہیں کہنا۔ حضور نے دوسرا اعلان فرمایا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے، ہتھیار ڈال دے، اسے امن ملے گا، اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ کتنے اعلان ہو گئے؟ 2 اعلان۔ تیسرا اعلان حضور نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے اسے امن ملے گا، اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ کتنے اعلان ہو گئے؟ 3 اعلان ہو گئے۔ تیسرے اعلان پہ غور کرنا، حضور نے فرمایا جو ابو سفیان یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہے۔ حضرت ابو سفیان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہے، حضور کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ کے والد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسی فتح مکہ کے دن آپ کے ہاتھ پر ایمان ابو سفیان نے قبول کیا، اور حضور نے اتنا بڑا اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر آ جائے اسے امن ملے گا۔ میں تصورات کی دنیا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ، یہ اعلان آپ نے اپنوں کے بارے میں فرمایا تھا یا سب کے بارے میں فرمایا تھا؟ تو میرے پیغمبر فرماتے میں نے تو مطلقاً اعلان سب کے بارے میں فرمایا تھا، جو بھی ابو سفیان کے گھر آ جائے، وہ غیر آ جائے یا اپنا آ جائے، اسے امن ملے گا۔ یا رسول اللہ، ابو سفیان کے گھر تو معاویہ بھی پیدا ہوا ہے، کیا معاویہ کو کچھ کہا جائے گا؟ میرے پیغمبر فرماتے معاویہ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ جو حضور سے عشق رکھنے والا ہے، جو حضور سے محبت رکھنے والا ہے، وہ معاویہ کا نام بھی محبت سے لے گا، وہ معاویہ سے پیار بھی کرنے والا ہوگا۔ میرے پیغمبر مسجد نبی سے اپنی زوجہ ام حبیبہ کے پاس تشریف لائے، معاویہ اپنی بہن ام حبیبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، ام حبیبہ کیا تجھے معاویہ پیارا لگتا ہے؟ کیا تو معاویہ سے محبت کرتی ہے؟ حضرت ام حبیبہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ایک بہن کو اپنے بھائی سے جو محبت ہوتی ہے مجھے اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہے۔ اب میرے پیغمبر کا فرمان سنیے، حضور نے فرمایا، ام حبیبہ، معاویہ جتنا تجھے پیارا لگتا ہے محمد کو تجھ سے کئی زیادہ معاویہ پیارا لگتا ہے۔ حضور نے خود محبت کا اظہار کیا، حضور کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے، حضور کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے معاویہ سے محبت کرنا یہ حضور کی ادا اور سنت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر آ جائے اسے کچھ نہ کہنا۔ حضور کا پہلا اعلان کیا تھا؟ جی، جو بیت اللہ میں آ جائے اسے کچھ نہ کہنا۔ اور تیسرا اعلان کیا ہے؟ حضور نے تینوں اعلان اکٹھے کیے تھے۔ میں اس کو حل کرنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اگر بیت اللہ کے اندر علی آ جائے اسے بھی کچھ نہ کہنا، اور اگر ابو سفیان کے گھر معاویہ آ جائے اسے بھی کچھ نہ کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے فرامین کے ذریعے بتلا دیا
تو پھر آج کے دور کے اندر اگر کوئی بندہ صحابی کے اوپر، وہ چاہے معاویہ کی صورت میں، اگر اس کے اوپر انگلی اٹھاتے تو اس کے ایمان کا خطرہ پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں۔ جب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں تو ابو بکر بھی علی سے اور ان کے بچوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ جب میں عمر کو دیکھتا ہوں تو عمر علی سے بھی محبت کرتے تھے، ان کے بچوں سے بھی محبت کرتے تھے۔ جب میں عثمان کو دیکھتا ہوں تو عثمان بھی علی سے محبت کرتے، ان کے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، اس کے پیچھے کوئی مرد چل رہا تھا۔ جب یہ خاتون عمر کے پاس پہنچی تو وہ شخص کہنے لگا، عمر اس کے اوپر حد جاری کیجئے، اسے سنسار کر دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، علی اس شخص سے فرمایا، میں اسے کیوں سنسار کروں، کیوں رجم کروں؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میری اس خاتون کے ساتھ شادی ہوئی اور شادی کے 6 مہینے کے بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، اس عورت نے کہیں پہ منہ کالا کیا ہے، آپ اسے سنسار کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فرمایا کہ اس کے اوپر حد جاری کی جائے، سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے کہا، عمر آپ سنسار کا حکم نہ کیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا، وہ کیوں؟ تو حضرت علی نے قرآن کی آیت پیش کی، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، حمل اور دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ تقریباً 30 مہینے بنتی ہے۔ یہ 6 مہینے کے اندر بھی بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے، 6 مہینے کے اندر بھی بچہ دنیا کے اندر آ سکتا ہے۔ جب علی نے قرآن کا حوالہ دے کے عمر کے سامنے بات رکھی، عمر کا جواب کیا تھا؟ عمر کے دل کے اندر علی کا پیار تھا، عمر کے اندر علی کی محبت تھی۔ حضرت عمر نے یہ جملہ ایک موقع پہ نہیں، کئی مواقع کے اوپر یہ جملہ ارشاد فرمایا، لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ عمر تو علی کی باتوں کو لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، عمر علی کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علی سے، ان کے بچوں سے محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد کے اندر نماز پڑھا کے باہر تشریف لے گئے۔ مسجد کے سامنے گراؤنڈ تھا، اس گراؤنڈ کے اندر بچے کھیل رہے تھے، تو ان بچوں کے اندر حسن بھی تھے اور حسین بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی نظر حسن پہ یا حسین پہ پڑی، حسن کے بارے میں یا حسین کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جب نظر حسین پہ پڑی تو حسین کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اب بچے حسین نے دیکھا کہ صدیق میری طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے دوڑ لگا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، بڑوں کے سامنے، ابو کے سامنے، بڑے بھائی کے سامنے بھاگ پڑتے ہیں۔ جب حسین نے دوڑ لگائی تو ابو بکر نے بھاگ کر اس بچے کو پکڑ لیا۔ ابو بکر کی عمر تقریباً 62 سال کے قریب ہے، 63 سال کی عمر میں ابو بکر کا انتقال ہوا۔ جب ابو بکر نے بچے حسین کو پکڑا تو حسین کو پکڑنے کے بعد اپنے سینے سے لگایا، حسین کے رخسار کے پیار کیے، تو حضرت علی پیچھے کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی نے کہا، ابو بکر کہیں آپ بھول تو نہیں گئے یہ بیٹا کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، علی میں ہرگز نہیں بھولا، یہ بیٹا حسین تو آپ کا ہے لیکن مشابہ حضور کے نظر آتا ہے۔ جب میں حسین کو دیکھتا ہوں تو حسین کا نانا مصطفیٰ یاد آ جاتا ہے، میں تو حسین سے اس لیے محبت کر رہا ہوں کہ اسے دیکھ کر مجھے حضور یاد آ جاتے ہیں۔ جو ابو بکر علی کی اولادوں سے محبت کرنے والا ہو، جو ابو بکر علی کے بچوں سے پیار کرنے والا ہو، کیا وہ علی سے پیار کرنے والا نہیں تھا؟ کیا وہ علی سے محبت کرنے والے نہیں تھے؟ حضرت ابو بکر بھی محبت کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی محبت کرتے تھے، عثمان بھی محبت کرتے تھے، معاویہ بھی محبت کرتے تھے۔ معاویہ نے کیسے محبت کی؟ جب جنگ جمل اور صفین کا واقعہ پیش آیا، روم کے بادشاہ کو پتا چلا کہ مسلمانوں کی آپس کے اندر لڑائی ہو گئی، یہ معاملہ پیش ہو گیا، تو اس نے مسلمانوں کے بارے میں چند جملے کہے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا تو امیر معاویہ نے اس موقع پہ کہا تھا، اور رومی کتے، اور رومی کتے، یہ جملہ معاویہ نے استعمال کیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں علی کے مقابلے کے اندر آ گیا، جب تو عالم اسلام کے خلاف لشکر لے کے آئے گا تو سب سے پہلے میں علی کی فوج کے اندر سپاہی بن کر آپ کے مقابلے میں آؤں گا۔ معاویہ تو یوں محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معاویہ اور علی آپس میں کیا تھے؟ بھائی بھائی تھے۔ معاویہ علی آپس کے اندر
بھائی بھائی تھے، اللہ نے آپس کے اندر محبت عطا فرمائی، اللہ نے علی معاویہ کو آپس کے اندر پیار عطا فرمایا، پھر اولادوں کو بھی رب ذوالجلال نے محبت عطا فرمائی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام احباب سے محبت کرنے والے بن جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔